استاذ گرامی حضرت امیر المجاہدین رحمتاللہ تعالی علیہ کے بارے میں چھانگا مانگا کے ایک مجذوب ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ تسی جان دے ہو امیر المجاہدین نو کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جانتا۔ تو کہنے لگے سارا جگ جاندہ ہے، تسی کیوں نہیں جان دے؟ کہنے لگے جس نال تسی کہہ رہے ہو اس نال میں نہیں جانتا۔ تسی انہوں نے امیر المجاہدین کہہ رہے ہو تو اس نال میں نہیں جانتا۔ سائل نے پوچھا تسی کیڑے نال جان دے ہو جی؟ وہ کہنے لگے بارگاہ رسالت جدوں اس بابے دا ذکر ہوندہ ہے تے امیر المجاہدین کہہ کے نہیں بلایا جاندہ، قاسم عشق رسول کہہ کے بلایا جاندہ۔ اس کائنات پست و بالا دے اندر 1400 سال دے اندر جیڑا عشق دا جام اللہ تعالیٰ نے بابا جی نو عطا فرمایا وہ آپ دا حصہ ہے۔ تے تسی جان دے ہو کہ مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندن کے ہر کے راہ روئے بہبود نبود دیتنے او روئے نبی سود نبود۔ فرمایا جدی فطرت دے اندر ہدایت نہیں انہیں حضور نو ویکھ کے بھی کچھ نہ کھٹیا۔ جدی فطرت دے اندر ہدایت ہی نہیں، جدے مقدر دے اندر روشنی نہیں، انہیں حضور دی زیارت کر کے بھی کچھ نہ کھٹیا۔ اور جنہیں کھٹنا سی جناب بلال از حبش، سہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ این چیب العجبی۔ مرشد پانی پیندہ ہے نا جی، جڑا پانی بچ جائے کدی انہیں نہیں کیا جی اے جڑا میرا بچیا پانی ہے نا جی اے جا کے پرلے محلے دے کے آؤ، بلکہ وہ انج ویکھدا ہے جڑا مرید کنالیاں زیادہ توندا ہے، جتیاں زیادہ چوک کے صاف ستھریاں کردا ہے، پیراں دے گھر دی خدمت کردا ہے، صفائی کردا ہے، پر شرط پیر ہوئے۔ اچھا پہلے اسی مجمع کو لو پوچھ دے سن جی ہاں جی تھوڑے چو جڑا جڑا سنی وہ ہاتھ کھڑا کرے، ہون مجبور ایسا دور آ گیا ہون سٹیج والے کو لو پوچھنا پیندا ہے۔ پہلے مجمع کو لو پوچھی دسی ہون سٹیج والے کو لو پوچھنا پیندا ہے جی واٹ از دا ڈیفینیشن آف سنی؟ ہو از سنی؟ سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی اونوں آکھدن جڑا خواب دے اندر بھی بے ادبی نہ کر سکدا ہوئے، اون سنی آکھدن۔ تھوڑا جا ذرا زور لا کے بولو، ایتھے 15 والے نو پہنچ دیں بھی ٹائم لگ جانا ہے۔ تاجدار ختم نبوت نقش بندی بغیرت نہیں ہو سکتا تے بغیرت نقش بندی نہیں ہو سکتا۔ انہاں دے درمیان نسبت تباین دی ہے کہ جڑا نقش بندی ہوئے گا بغیرت نہیں ہو سکتا، جڑا بغیرت ہوئے نقش بندی نہیں ہو سکتا۔ بابا جی رضوی بعد سن، پہلے نقش بندی سن۔ خوش ہو کے بیٹھو تسی پریشان کر جی سبحان جی۔ پریشانی انہوں نہیں ہونی چاہیے کہ جنہاں دا اگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ سان کا دی پریشانی جناب ہے قیامت والے دن آواز آنی ہیں، دو آواز آنی ہیں جی۔ پہلی آواز ندا رب ذوالجلال دی وامتاز اليوم ایھا المجرمون، جنہوں نے لبیک دے خلاف پرچے کٹے پران دفع ہو جاؤ۔ ہاں وامتاز اليوم ایھا المجرمون، پران دفع ہو جاؤ کھبے پاسے، واصحاب الشمال کھبے پاسے۔ یہ ترکڑی جڑی لانی نا رب نے یہ تانی لانی کہ رب نو پتہ نہیں کہ جنت اچ کنے جانا ہے تے دوزخ اچ کنے جانا ہے تے او تولے گا تے پھر پتہ چلے گا، نہیں ایک آواز آنی بس وامتاز اليوم ایھا المجرمون تے واصحاب الشمال کھبے پاسے والے سارے دوزخ اچ جاؤ۔ ایک آواز رب دی ہوئے گی ندا، منادی ندا دے گا وامتاز اليوم ایھا المجرمون، جنہوں نے راتوں نو چھاپے مارے، جنہوں نے پرچے کڈے، جنہوں نے فور شیڈول دے اندر نام پائے، جنہوں نے فیاراں کٹیاں، وہ سارے کھبے پاسے ٹر جاؤ۔ دوسری آواز رسول اللہ دی ہونی، حضور نے فرمانا ہے حساب کتاب دا فیتا بعد وچ کٹیں گے، پہلے لبیک والے نو ساڈے قدماں دے اندر بٹھاؤ ایتھے لیا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ جڑے نہیں چک رہے ہاتھ
اونا واسطے جملہ اسلام ہیز پاور اٹس اٹ، اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، یہ کسی کے قدموں میں نہیں بیٹھتا۔ اے انجن تسی نہیں کرو گے، رب فرماندہ اسی کسی اور نو میدان اچھلے آوان۔ دہادش کے احمد بندگانے چید آئے خود را فرمایا کہ جو میں مرشد بچے آیا پانی ہر ایک نو نہیں دیندہ، چون کے مرید نو دیندہ ہے۔ ہنجی رب ذوالجلال اپنے محبوب دی محبت دا جام ہر ایرے غیرے نتو خیرے مسلم علمی کتابی غامدی نو نہیں دیندہ، اے رضوی نو ملتا ہے تو رضوی دا شیرہ نو نصیب ہوندہ ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ یہ آواز آج تسی ہیں جنارے لاندے ہو جی تڑپ کے، فیض آباد تسی لائے، پنڈی گھیب تسی لائے، مٹھیال چوک دے اندر تسی لائے، اٹک لائے تسی، خیبر تو لے کے تے جناب او کشمیر تک آج تسی ہنجنج کر کے نعرے لاندے ہو جی تسی حضور نو ویکھیا نہیں، چاستے ادھو آنی جدو قبر چ حضور دا دیدار ہونا ہے جناب۔ آج دنیا تھے پسی ہے جی پرچی نال دین آ جانا ہے، میں کہتے ہیں لال کرن نہ لانا ہے تے 10 کام بھی کر لیندے ہیں۔ پرچی نال دین آنا ہے، او سارا رولا ہی پرچی دا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماندے تمنا ہے کہ فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، تے چٹھی پائیں گا نہیں تے نکلے گی کتھوں؟ یہی پیغام ہے جی استاذ گرامی دا۔ ان آستانے تے لمبیاں تقریرہ نہیں کری دیاں، اللہ تعالیٰ نے بندے نو کان 2 دیتے ہیں تے زبان 1 دیتی، یہ دا مطلب ہے کہ بولو کاٹ سنو زیادہ۔ اس مبارک سرزمین تے کدی بھی میں بیان دی نیت نال نہیں آندا، وہ صرف تانوں پیغام دینا ہے جی حضور دے نال انے وا پیار کرنا ہے۔ کیویں پیار کرنا ہے جی؟ کیویں؟ ماشاءاللہ سارے بولنا لیں جی۔ ہم ویسے نقشبندی ذکر خفی کے قائل ہیں، لیکن حضور دا ذکر آ جائے تو پھر ذکر جلی بھی چل رہا ہے، ذکر خفی بھی چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک بطور برکت میں عرض کر رہے ہیں، بابا جی بھی سناندے ہوندے سن جی تے میرے حضور دی ختم نبوت تے ویسے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے اس فرمان تو بعد حضور دی امت نو دلیل دی ضرورت نہیں جی۔ حضور نے خود فرمایا انی اشہد عدد تراب الدنیا ان مسیلمۃ کذاب، حضور نے فرمایا کہ زمین کے ذروں کی تعداد کے برابر میں محمد گواہی دیتا ہوں کہ میں ہی آخری نبی ہوں۔ گل ختم ہے، اس تو بعد دلیل دی ضرورت ہے جی؟ اس تو بعد بندی نہیں ہے۔ فرمایا زمین کے ذروں دنیا دی اج دے دن تک کوئی خردبین ایسی نہیں آئی جی جڑے زمین صرف چورا شریف دی مٹی دے ذرے کوئی نہیں گن سکتا۔ تو حضور نے فرمایا پوری زمین دے ذرے دی تعداد دے برابر میں گواہی دینا ہوں کہ میں آخری نبی ہوں۔ اب اس کے بعد کیا دلیل کی؟ اس حدیث تے تبصرہ کیتا اعلیٰ حضرت نے۔ اسی تے اعلیٰ حضرت تلے ہوں جی، تسی دسو تسی بھی اعلیٰ حضرت تلے ہو؟ اعلیٰ حضرت کون ہے جی؟ تسی اعلیٰ حضرت دے پیچھے کیوں ٹر دے ہو جی؟ میں نے کہا جی گل صرف اتنی ہے، جڑا بندہ اعلیٰ حضرت نال پیار کر لیندہ ہے، اعلیٰ حضرت ادوں تک انہوں چھڑ دے نہیں جدوں تک انہوں حضرت دے قدمچ نہ بٹھا چھڑا۔ ریپیٹ کام کریں جی۔ جرت و بہادری، جرت و بہادری جی لو جی یہ حدیث پاک اعلیٰ حضرت نے ذکر کیتی اور دیتے پھر خود تبصرہ کیتا، تے تبصرہ اونج نہیں کیتا جو میں مرزا جیل میں کردہ ہے۔ ہاں انہوں نے کی پتا جی؟ قدر نبی دا کی جانن نے دنیا دار کمینے، قدر نبی دا جانن والے ٹرگے شہر مدینے، قدر پھلاندہ بلبل جانے صاف دماغاں والی، قدر پھلاندہ گرج کی جانے مردے کھاون والی، زیراں زبراں شداں مداں سب شان نبی وچ آئیاں، آما لوکاں خبر نکائی تے خاصا رمضاں پائیاں، بے بسم اللہ اسم اللہ دا ایوی گہنا بارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو، حدوں بے حد درود نبی تے جیندہ اینڈ پسارا ہو، میں قربان تنہاں تو باہو جنہ ملیا نبی پیارا ہو۔ سمجھ آن دی دیر ہے جی،
سمجھ آ جائے تے بکری نو سمجھ آ جائے تے نہ آئے تے اتنیاں داڑیاں رکھن والے نو نہ آئے اتنیاں جی موٹر سائیکل تے بیٹھے ہوندے تے ایک ادھا حصہ مشرق وچ تے ادھا مغرب وچ وضو کر رہے ہوندے تے وضو خانے دے اندر جا رہی ہوندی داڑھی نہ سمجھ آئے آ گئی تے جناب بکری نو آ گئی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں ساڑھے گھر ایک بکری سی تے اتفاق دے نال انہیں درس نظامی نہیں سی کیتی انہیں منطق بھی نہیں پڑھی فصاحت بھی نہیں پڑھی بلاغت بھی نہیں پڑھی بیان بھی نہیں پڑھا بدی بھی نہیں پڑھا بکری جیسی ان بکری کھڑے مدرسے پڑھے تے بکریاں دا کام ہوندا ایتھے بھی دیکھنا جی کھیتاں دے اندر کدی ادھر جانا تے کدی ادھر دمڑے لانا کدی ادھر جانا کدی کتھے بہنا مرضی دے نال جتھے دل کرے مینگنا کر دے چھڑنیاں پڑھیا جے نہیں ہو جانور ہے لیکن سیدہ عائشہ فرمانیاں فلما دخل رسول اللہ جدوں حضور گھر تشریف لے کے آندے سن فلم یترمرم کراہیتا یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر نکرے لگ کے بہ جاندی سی اور حضور دا چہرہ تکھدی رہندی سی تو حضور دے آن تو بعد نہ سجے جاوے تے نہ کھبے جاوے انہوں پوچھا تو انج کیوں کر دی ہیں انہیں کہا میں بکری ضرور ہاں مگر میں وابی تے نہیں ہاں بکری ضرور ہاں مگر میں وابی نہیں ہاں محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے سمجھ آن دی دیر ہے آلہ حضرت نو سمجھ آ گئی نا جی تے آلہ حضرت نے جڑائے دیتے تبصرہ کیتا آلہ حضرت نے عرض کیتا یا رسول اللہ تسی مٹی تے ذرین دے تعداد دے برابر گواہی دین دے ہو ان سنو جی آلہ حضرت دے لفظ آلہ حضرت فرماندن بارگاہ عالم پناہ کا یہ ادنا کتا تفسیر ہیں جاندن جی آج انہا جا پیر ہوندہ ہے تے 2.5 کلومیٹر او دے کھبے سجے القابات لگے ہوندن جی تے نقیب نے سارے لقب سارے استیاد کیتے ہوندن تے آخری پوچھتا جی نا کے دا لینا ہے تے 55 علوم پر مکمل دسترس سے آلہ حضرت کو اور اکثر ایسے ہیں جو کسی سے پڑھے بھی نہیں ہیں تے پوچھو جی تاڑا تعارف کی ہے آلہ حضرت یہ نہیں کہتے میں حجت الاسلام ہوں میں شمشیر امام اعظم ہوں میں فقیہ امت ہوں میں سراج الامت ہوں اتنا وڈا آدمی ہے جناب تے تعارف کی کون ہو جی تسی آلہ حضرت فرماندے نے چھاڑو کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں ساڑھے بابا جی نو سارے علوم تے مکمل دسترس حاصل سی تعارف کی جی اور میں کتا پاک رسول اللہ دا تو پھر تبصرہ سنو جی آلہ حضرت کہتے ہیں بارگاہ عالم پناہ کا یہ ادنا کتا حضور نے فرمایا مٹی کے ذروں کی تعداد کے برابر آلہ حضرت کہتے ہیں بارگاہ عالم پناہ کا یہ ادنا کتا ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر گواہیاں دیتا ہے آسمان کے ستاروں کے برابر گواہیاں دیتا ہے اور میرے ساتھ تمام ملائکہ سماوات و عرض بھی گواہ ہیں تمام حاملان عرش بھی گواہ ہیں اور بلکہ عرش عظیم کا رب خود گواہ ہے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا اور اللہ کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے کہ حضور آپ ہی آخری نبی ہے تفسرے ایسے ہوتے ہیں بات ایسے ہوتی ہے جناب اور کائنات تک کوئی جانور ایسا نہیں جنہوں یہ نہ پتا ہوئے حضور آخری نبی ہے جانور جی انسان تے انسان جانور انہوں بھی پتا جی حضور آخری نبی ہیں بطور برکت حدیث پاک عرض کر رہے ہیں جی اے بڑھیں دی بارگاہ چوالے نہیں دیتے جاندے جی ویسے بھی تسی صدیق اکبر دے ملنگ بیٹھے ہو دستک ہوئی جی دروازہ کھولیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ویکھیا بار ابو جال کھلوتا ہے ابو جال کا مطلب ہے جہالت کی فیکٹری جہالت کا مجسمہ جہالت کا خزانہ جہالت دا ڈھیر دستک دیتی صدیق اکبر دے بوئے تھے آپ نے فرمایا خیر ہوئے سارے نالو وڈا جھوٹا سارے نالو وڈے سچے دے بوئے تھے کمیں آ گیا جو صدیق کو سچا نہیں مانتا ہم اس کو اس کے باپ کا بچہ نہیں مانتے ہاں ایک گل یاد رکھنا ابو بکر اس کی سمجھ میں آتا ہے جو نکاح کی پیداوار ہے متع دی پیداوار نو ابو بکر سمجھ آ ہی نہیں سکتا آپ کوئی بکواس کرے تبرائی ہے اور بھونکتا ہے کتیوں دا کم ہوندے آلہ حضرت فرماندے ہیں سگ آؤ آؤ می کند و ماہ نور می فشانت کوئی کتا بھونکتا ہے تو اس کو بھونکنے دیجئے رسول پاک نے صدیق اکبر کو 1500 سال سے اپنے حجرے میں اپنے پہلو میں اسی لیے لٹایا ہے
فرمایا ابو بکر ساڈے کول آ جاؤ کیونکہ تانوں اپنے کول لٹا کے دسنا چاہندے ہاں ایتھے صرف بریلویاں دا درود و سلام آندا ہے ایتھے کالیاں دیاں گالاں آندیاں ہی نہیں ہیں یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ ہمارے خطیب اہل سنت یہاں تشریف فرمائے حضرت مولانا رضا المصطفیٰ صاحب وہ اپنے والد گرامی کے والے سے یہ بات سنایا کرتے ہیں سیدھی سادی گال لے وہ کوئی مولوی صاحب تقریر کر رہے سن کہ صادق اور صدیق میں فرق بتا رہے تھے کہ صادق کس کو کہتے ہیں اور صدیق کس کو کہتے ہیں صرفی ناوی لحاظ سے تو وہ مناظر اسلام تشریف فرما دے کہنے لگے مولوی صاحب کیڑے علم دنیا نو پھسا رہے ہو انہاں دی بلا جانے کہ صفت مشبہ کی ہوندا ہے تے اس میں مبالغہ کی ہوندا ہے تے اس میں تفضیل کی ہوندا ہے تے اس میں ظرف کی ہوندا ہے تسی کہندے ہو صدیق وہ ہوتا ہے صادق وہ ہوتا ہے فرمان لگے نا علماں وچ کائنات نو پھساؤ سیدھی جی گل کرو صادق کو ہوندا ہے جنوں دنیا سچا آکھے صدیق کو ہوندا ہے جنوں رب سچا آکھے نکی جی گل ہے بس میں تو اللہ کے فضل سے جی نکاح کی پیداوار کو صدیق سمجھ میں آتے ہیں جی تو حوالہ مقصود نہیں دروازے تے دستو کوئی آپ نے صدیق اکبر نے فرمایا خیر ہوئے تو سارے کائنات دا سارے نالو وڈا جھوٹا تے ساڈے نال تینوں کی کم پہ گیا کہنے لگیا جی غرضاں نال ہی مرضاں ہوندیاں کو کم پہ گیا مینوں بڑا لازمی فرمایا بولو انہیں کہا جی اگر کوئی یہ کہے کہ میں اتنے عرصے میں یہ چٹکی بجانا سنت ہے حضور علیہ السلام کی جی کوئی بات سمجھانے کے لیے حضور چٹکی بھی بجاتے تھے یوں نگال صاحب کوئی یہ کہے کہ میں اتنے وقت میں لامکان سے ہو کر آ گیا ہوں تو ابو بکر آپ بڑے دیانتدار آدمی ہیں بتائیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک کن آکھی یہ گل آکھی کنے میں اس کا قائل کون ہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں لامکان سے ہو کر آیا ہوں تو کنڈی ہیں جی سارے انہوں بولنا چاہیے نا جی کنڈی اتاں پوچھ رہے ہیں بچپن تو انہوں یاد ہے پوچھنا چاہنا سبق بولتے نہیں گیا کنڈی بستر پانی اتنے عرصے میں تو بات سمجھ میں آتی ہے صدیق اکبر نے فرمایا کہ کنے یہ گال کی تھی انہیں کیا اور کون کہہ سکتا ہے صاحبو کا تیرے آقا و مولا نے یہ بات کہی ہے بدبختہ اگر ایک ہے چھڑ دا رب دے نبی نے گال کی تھی صرف انہیں کیا تیرے نبی نے گال کی تھی جی ادب نال گل کر چھڑ دا تے رب انہوں بھی دولت ایمان دے چھڑ دا کہتا تیرے آقا و مولا نے گل کی تھی ہے صدیق اکبر وجہ دی چاہ ہاں صدیق اکبر وجہ دی چاہ گئے حضور کس طرح ہو سکتا ہے کہ مچھلی دے سامنے پانی دا ذکر کرو تے مچھلی نو وجد نہ ہوئے تے محب دے سامنے محبوب دا ذکر کرو صدیق اکبر وجہ دی چاہ گئے تے نال ایک تاریخی جملہ عرض کیتا آپ نے فرمایا بس تو اپنے سڑے مقدر ویک ساڑے ہرے دیکھ انہیں کیا کیویں فرمایا میں تیرے کولو سن کے منن واسطے تیار ہاں تو انہوں کولو سن کے منن واسطے تیار نہیں ہے فرمایا لائن قال صدق و صدق فرمایا ایک ہی ہو گیا حضور ایک کیا چھڑن کہ میں ایتھے ہی سا آسمان اور زمین میرے کو لائے میں تے بھی منن واسطے تیار ہاں اے تانون کی حوالہ معلوم کیا ہوا ہے علماء تشریف فرمائیں اگر میں غلط ہوں گا میری اصلاح کر دیں گے معلوم یہ ہوتا ہے کہ محبوب دی گال سن کے تے ہمیشہ راوی دے ہوتے جرہ اور تعدیل دا کم نہیں کریں گا ورنہ صدیق اکبر کہتے ہیں راوی میں ذوف ہے اور سکم ہے بلکہ راوی ہے ہی کافر تو پہلے میں جا کر دیکھوں اس روایت کے کوئی اور شواہد بھی ہیں یا نہیں ہیں اے گل کی تھی تو خوش ہو کے حضور دی بارگاہ چاہ رہے سن سرکار نے ویک کی فرمایا دیکھو ساڈا صدیق آ رہا ہے خود جبریل امین حضور نے فرمایا جبریل میں جاتے رہے ہاں اتنا مختصر سفر کر کے کوئی منے گا عرض کی تو حضور کوئی اور نہ بھی منے نہ ابو بکر ضرور منے گا